بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں ہے، اور بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں گفتگو تھی، اور ہماری گفتگو ان 6 امور کے بیان میں تھی کہ جن 6 اموروں پر حرکت کا توقف ہے۔ گزشتہ جلسے میں ان میں سے جو 2 امر ہیں، یعنی مبدا اور منتہا، ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ فصل 6 میں جو 6ٹھی فصل ہے، مرحوم علامہ امر 7 کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی متحرک یا موضوع حرکات۔ اس نقطے کے بارے میں گفتگو ہے۔ موضوع حرکات، متحرک سے مراد یہ ہے کہ وہ شے کہ جو اس حرکت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ حرکات جس پر حمل ہوتی ہے، محمول واقع ہوتی ہے جس موضوع کے لیے۔ یہاں پر اس 6ٹھی فصل میں اس امر 7 کے بیان میں گفتگو ہے۔ اچھا، موضوع حرکت کو دقیقاً سمجھنے کے لیے چند باتوں پر غور کریں۔ دیکھیں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حرکت یعنی خروج تدریجی شے قوت سے فعلیت کی جانب، درست ہے؟ یہ حرکت کی تعریف تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی مرحلے کی فصل اول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قوہ ایک استعداد ہے، ایک امر عرضی ہے، اور اس قوہ اور استعداد کے لیے ایک موضوع جوہری چاہیے۔ وہ موضوع جوہری ہم نے کہا تھا کہ مادہ ہے۔ مادہ وہ امر جوہری ہے جو معروض استعداد یا معروض قوہ یا معروض امر عرضی ہوتا ہے۔ بس یہ آپ گزشتہ مطالب میں پڑھ چکے ہیں کہ قوہ استعداد یا عرض ہے کہ اس استعداد اور عرض کے لیے مادہ چاہیے۔ اچھا، وہ جو قوہ اور استعداد ہے وہ اس مادے یعنی امر جوہری کے لیے کمال محسوب ہوتا ہے۔ البتہ وہ کمال ہے، لیکن کمال بالقوہ ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے کمال 2 طریقوں کا ہوتا ہے۔ یا کمال بالفعل ہے۔ خب کمال بالفعل ہم تبھی کہتے ہیں جب ایک شے بالفعل اسی وقت اس کمال کو اپنے پاس رکھتی ہو، اور کبھی کبھار کمال بالقوہ ہے۔ خب کمال بالقوہ ہم تبھی کہتے ہیں کہ اس شے کے اندر استعداد، توان، صلاحیت ہے اس کمال کی، اگرچہ ابھی وہ کمال نہیں پایا جاتا، لیکن بہرحال اس کمال کی اس کے اندر توان ہے، استعداد ہے، لیاقت ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں کمال بالقوہ۔ تو وہ جو ہم قوہ اور امکان استعدادی کہتے ہیں وہ بھی مادہ اولا کے لیے کمال ہے، لیکن کمال بالقوہ ہے، درست ہے؟ اچھا، یہ جو مادہ ہے جو کمال بالقوہ رکھتا ہے، توان ہے، استعداد ہے، یہ
یہ کمال بالقوہ جو اس مادے کے پاس ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ مادہ حرکت کر سکتا ہے، درست ہے، یعنی اس کمال بالقوہ میں حرکت کرے تاکہ اس کمال بالقوہ کو اپنے لیے کمال بالفعل بنائے۔ خوب یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ مادہ اولا کہ جو اپنے اندر ایک شے کا کمال رکھتا ہے لیکن وہ کمال کمال بالقوہ ہے، یہ مادہ اس قوت سے اس فعلیت کی طرف خارج ہو سکتا ہے تدریجاً اور اس کمال تک پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خوب، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کمال بالقوہ ہے وہ بھی مادے کے ساتھ متحد ہے، درست ہے، ایسے نہیں ہے کہ مادہ اولا جداگانہ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا جو کمال بالقوہ ہے وہ جداگانہ کسی اور جگہ پر پڑا ہوا ہے، نہ عزیز مان، وہ کمال بالقوہ بھی اسی مادہ اولا اور اسی حیولا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متحد ہوتا ہے، اور پھر یہ مادہ اولا جو ہے حرکت کرتا ہے اپنے اس کمال بالقوہ کو فعلیت میں تبدیل کرتا ہے۔ اب جب کہ وہ فعلیت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ فعلیت بھی اسی مادہ اولا کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔ مثال دوں ایک، فرض کریں کہ پانی جو آپ کے پاس موجود ہے، اب اس پانی کے اندر جو مادہ اولا ہے اس کے اندر یہ توان اور قابلیت ہے کہ ہوا میں تبدیل ہو سکتا ہے، پس یہ جو پانی مادہ اولا رکھتا ہے، حیولا رکھتا ہے، اس کے اندر ایک کمال بالقوہ ہے۔ کمال بالقوہ کیا ہے؟ کمال بالقوہ یہ ہے کہ یہ مادہ اولا توان، استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے کہ ہوا یا بخار میں تبدیل ہو۔ اب یہ توان اور بالقوہ کمال اسی مادے کے ساتھ متحد ہے۔ اچھا، یہ پانی اور یہ مادہ درست ہے کہ خوب حرکت کرتا ہے تدریجاً تا ان کے وہ اپنے بخار والی فعلیت تک پہنچ جائے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، عرض کیا تھا کہ جب یہ ہوا بن جاتا ہے تو وہ پہلے والی استعداد ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر فعلیت آ جاتی ہے۔ وہ جو پہلے کمال بالقوہ تھا اب کمال بالفعل بن چکا ہے، درست ہے آغا جان؟ خب یہ تو روشن ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے۔ خوب یہ جوہر کی مثال دی، خوب عرض کی مثال بھی لے لیں۔ کبھی کبھار ایک جسم ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آم، خوب جب آم ابتدا میں چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ ترش ہوتا ہے، لیکن آہستہ جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ ترشی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس آم کے اندر جو مادہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس آم میں کہ اپنی اس عرض کے اندر تغیر کرے، تبدیلی کرے اور ترشی سے شیرینی کا سفر طے کرے، ایسے ہوتا ہے۔ خوب آغا یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ خوب آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان دونوں مثالوں پر اگر غور کریں، پہلی مثال وہ جو پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے اور دوسری مثال جو کھٹا ہے آم ابتدا میں اور بعد میں شیرین ہو جاتا ہے، اگر آپ یہاں پر توجہ کریں تو آپ کو کم از کم 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک آپ کے پاس مادہ ہے وہ امر جوہری، درست ہے، پانی والی مثال میں کیا ہے؟ مادہ ہے کہ جوہر ہے، درست ہے۔ دوسری شے، اس مادے کے پاس ایک قوہ، استعداد اور توان ہے، درست۔ خوب تیسری چیز
وہ جو کمال بالقوہ ہے حرکت کے نتیجے میں کمال بالفعل بنتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں یہ جو حرکت واقع ہوئی، خوب جس شے پر حرکت واقع ہوئی یعنی وہ مادہ، وہ آغاز سے لے کر انجام تک تبدیل نہیں ہوتا. یعنی وہ جو مادہ اولا ہے جس کے اندر یہ توان ہے کہ مثلاً صورت ہوائیہ کو قبول کرے، خوب وہ مادہ اسی طریقے سے ثابت ہے. پہلے وہ مادہ صورت مائیہ کے سائے میں تھا اور صورت ہوائیہ کا کمال بالقوہ تھا اس کے پاس، لیکن جیسے ہی بعد میں حرکت کر کے صورت ہوائیہ بالفعل تک پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی مادہ وہی مادہ ہوتا ہے لیکن اس کی صورت عوض ہو چکی ہوتی ہے. عزیز مان، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موضوع حرکت واقع ہوا وہ ایک امر ثابت ہے، یعنی وہی مادہ اولا ہے جو حرکت کر کے اس کمال بالقوہ سے کمال بالفعل تک پہنچا. یہ وہاں پر کہ جہاں پر حرکت صورت کے اندر ہے، صورت جوہری کے اندر ہے، خب وہاں پر اس طریقے سے. اما جہاں پر حرکت امر عرضی میں ہے کہ ایک سیب ہے کہ جو ترشی سے شیرینی کی طرف آتا ہے، ایک آم ہے جو ترشی سے شیرینی کی طرف آتا ہے، تو وہ سیب ایک امر ثابت ہے جو موضوع حرکت واقع ہو رہا ہے. خب علی ای حالین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ حرکت کو مد نظر رکھتے ہیں، جب بھی حرکت ہوتی ہے تغیر تدریجی ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس ایک امر ثابت ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ حرکت طاری ہوتی ہے. جس کے اوپر اس حرکت کو آپ ڈالتے ہیں اس کو موضوع کہتے ہیں. درست ہے؟ پس موضوع حرکت یعنی وہ امر ثابت کہ جو حرکت کے لباس کو اوڑھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں موضوع حرکت یا متحرک. فتلخص خلاصہ کلام، اگر جب بھی حرکت ہوتی ہے تغیر تدریجی ہوتا ہے تو آغاز سے انجام تک جس شے کے اوپر یہ حرکت طاری ہوتی ہے اس کو موضوع حرکت کہتے ہیں. اگر حرکت جوہر کے اندر ہو یعنی خود صورت نوعیہ کے اندر حرکت ہو کہ نطفہ علقہ بنتا ہے، علقہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ بچہ بنتا ہے، تو وہاں پر جو موضوع حرکت واقع ہوتا ہے وہ مادہ اولا ہے. درست ہے؟ وہ موضوع حرکت واقع ہوتا ہے. اور اگر حرکت اعراض کے اندر ہوتی ہے تو خوب دیکھیں وہاں پر موضوع حرکت وہ جوہر ہے کہ جس جوہر کے اعراض کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. مثلا آپ ایک جگہ سے بیٹھے اٹھ کر دوسری جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ذات ایک جوہر ہے، آپ کا بدن جوہر ہے کہ جس پر حرکت طاری ہوئی ہے. منتہا یہ حرکت عینی ہے، مکانی ہے، ایک مکان سے نکل کر دوسرے مکان تک گیا. ہو سکتا ہے حرکت کمی ہو، مثلا سیب پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھنا شروع ہوتی ہے، خوب یہ حرکت کمی ہے. خوب ہو سکتا ہے کہ حرکت کیفی ہو، ذائقے کے اندر ہو، رنگ کے اندر ہو، خوب وہاں پر جو موضوع حرکت واقع ہوتا ہے جوہر واقع ہوتا ہے. حرکت اگر صور نوعیہ کے اندر یعنی جوہر کے اندر حرکت ہو تو وہاں پر موضوع آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ وہاں پر آپ موضوع قرار دیتے ہیں اس مادہ اولا کو. اور حرکت اگر عرض کے اندر ہے تو وہاں پر آپ موضوع حرکت کسے قرار دیتے ہیں؟ جوہر کو. خب یہ موضوع حرکت کے بارے میں. اچھا، مرحوم علامہ کے بیان پر اگر آپ غور کریں تو ان کے بیان سے سمجھ میں آتا ہے تو اس موضوع حرکت کے لیے 3 احکامات ہیں. حکم اول یہ ہے کہ وہ موضوع حرکت ضروری ہے کہ ایک امر ثابت ہو. درست ہے آقا؟ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی امر ثابت ہو جو موضوع حرکت واقع ہوتا ہے.
کیونکہ اگر موضوع حرکت امر ثابت نہ ہو تو اس صورت میں اصلاً حرکت بے مفہوم ہو جائے گی. درست ہے آقا؟ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے اگر حرکت کے اندر بالقوہ سے بالفعل کی طرف پہنچنا ہے، آقا وہ جو بالفعل تک پہنچتا ہے وہی شے نہ ہو جو بالقوہ تھی، بلکہ بالقوہ ایک علیحدہ چیز ہو اور بالفعل ایک علیحدہ چیز ہو، تو اصلاً حرکت کیسے وجود میں آئے گی؟ آپ کب کہیں گے کہ حرکت ہوئی ہے؟ آپ تبھی کہیں گے نا حرکت ہوئی ہے جو شے بالقوہ تھی وہی شے بعد میں بالفعل بنے، فعلیت کے مرحلے پر وہی بالقوہ پہنچے، تبھی آپ کہیں گے حرکت ہوئی ہے. خب اگر بالقوہ اصلاً ایک اور چیز ہو، بالفعل اصلاً کوئی اور چیز ہو، تو اس صورت میں مثلاً حرکت کہاں ہوگی؟ مثال غور کریں. آپ فرض کریں کہ ایک بیج ہے آپ کے پاس، گندم کا بیج ہے. خوب اس گندم کے بیج کے اندر یہ استعداد، توان اور قوت ہے کہ وہ گندم کے خوشے میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ گندم والا بیج آپ کے انبار میں پڑا ہوا ہے. خوب دوسری جگہ پر باہر آپ دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پر کچھ گندم ہے کہ جو خوشے کی شکل میں ہے. اگر وہ گندم جو خوشے کی شکل میں کسی کھیتی کے اندر ہے، خوب وہاں پر یہ خوشہ بالفعل ہے. درست ہے؟ یہاں پر ایک مادہ ہے کہ جس مادے کی صورت یہ صورت گندمی ہے. درست؟ ایک مادہ ہے جو آپ کے گھر انبار میں پڑا ہوا ہے، وہاں پر گندم کی جو صورت ہے بالقوہ ہے. خوب بالقوہ اس مادے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جو آپ کے گھر انبار میں پڑا ہوا ہے، اور بالفعل صورت مثلا گندمیہ جو کھیتی میں ہے ایک اور مادے کے ساتھ ہے. تو خوب یہاں پر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بالقوہ ایک علیحدہ مادہ ہے، بالفعل ایک علیحدہ مادہ ہے. خوب یہاں پر تو کوئی اصلاً آپ حرکت وغیرہ کی بات نہیں کریں گے. درست ہے؟ یا بلکہ ایسے کہیں کہ بھائی وہ مادہ کہ جس مادے کے اندر یہ قوہ تھا کہ صورت گندمی میں تبدیل ہو. درست ہے؟ لیکن جیسے صورت گندمی آتی ہے تو وہ پہلے والا بالقوہ اور مادہ دونوں بالکل ختم ہو جائے. بعد میں جو صورت گندمیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے وہاں پر مادہ بھی اور ہے، صورت گندمیہ بھی اور ہے. خوب اگر اسی طریقے سے ہو کہ پہلے مرحلے میں ایک شے بالکلیہ فاسد ہو جائے، وہ بالقوہ ہونا بھی فاسد ہو جائے، وہ مادہ ہونا بھی فاسد ہو جائے، بعد میں ایک اور فعلیت وجود میں آئے، ایک اور مادہ وجود میں آئے، تو بھی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی بالکلیہ ایک شے ختم ہو گئی اور بالکلیہ ایک شے اور وجود میں آ گئی. خوب دیکھیے حرکت کو جاشو، حرکت وہیں پر ہوگی جہاں پر ایک موضوع واحد ہے جو ایک کمال کو بالقوہ رکھتا ہے، پھر وہی موضوع اس کمال کو بالفعل پیدا کرتا ہے، تبھی آپ کہتے ہیں کہ حرکت ہے. خوب لہذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حرکت کے اندر ایک موضوع ثابت ہو کہ جس کے پاس پہلے مرحلے میں کمال بالقوہ ہے، پھر اسی مادے کے پاس وہ کمال بالفعل ہوتا ہے. اگر یہی ایک بیج جو آپ کے پاس دانہ گندم ہے، بالقوہ گندم ہے، یہی بیج، یہی مادہ جو ابھی بالقوہ گندم کو رکھتا ہے، یہی مادہ بعد میں صورت گندمیہ کو اگر بالفعل پیدا کر لے تو وہاں پر آپ حرکت کی بات کریں گے. خب جب وہاں پر آپ حرکت کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک مادہ ثابت ہوگا، اور وہ جو مادہ ثابت آپ کے پاس ہے اسی کو ہم کہتے ہیں موضوع حرکت، اور وہی موضوع حرکت اسی بالقوہ اور بالفعل کے درمیان ایک امر مشترک ہے. خوب بس یہ پہلا حکم. دوسرا اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو موضوع حرکت ہے وہ من جمیع الجہات قوہ محض بھی نہیں ہو سکتا اور من جمیع الجہات فعلیت محض بھی نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا اور تیسرا حکم ہے، کیونکہ اگر موضوع حرکت من جمیع الجہات بالقوہ ہو تو اصلاً وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ قوت حتماً کسی فعلیت کے سائے میں. اگر آپ فرض کریں کہ ایک ایسی شے ہے کہ جو من جمیع الجہات قوہ محض ہے، خوب دیکھیں وہ موجود ہی نہیں ہوگی. موجودیت مساوی کے فعلیت ہے، لہذا اصلاً جب موجود ہی نہیں ہوگی تو موضوع حرکت کہاں سے بنے. دوسری طرف سے موضوع حرکت من جمیع الجہات فعلیت محض بھی نہیں ہو سکتا.
اگر موضوع حرکت من جمیع الجہات بالفعل ہو تو وہاں پر اصلاً تغیر معنی نہ دار ہے. اگر تغیر حرکت تغیر تدریجی وہاں پر ہے جہاں پر ایک موجود کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد ہے اور وہ کمال ابھی تک بالفعل نہیں بنا، خوب اس کے حصول کے لیے وہ سلوک کرتا ہے، چلتا ہے، حرکت کرتا ہے. لیکن اگر فرض یہ ہو کہ ایک ایسا موجود ہے کہ جس کے پاس اصلاً جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے بالفعل موجود ہیں، کوئی حالت انتظاری نہیں ہے، مثلا جیسے واجب الوجود تبارک و تعالی، جتنے بھی کمالات آپ فرض کر سکتے ہیں سارے کے سارے کمالات وہاں پر موجود ہیں. کسی بھی کمال کے لحاظ سے وہ بالفعل نہیں ہے اور بالقوہ نہیں ہے، اور کسی بھی کمال کے لحاظ سے وہ بالقوہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس ذات کے اندر حرکت بھی نہیں ہوگی. یا اسی طریقے سے مجردات کہ جن کو تطبیق کرتے ہیں فلاسفہ ملائکہ پر، وہ مجردات بھی ایسے ہیں من جمیع الجہات بالفعل ہے، یعنی جتنے کمالات ان کے لیے ہو سکتے تھے ان کے لیے وہ اتنے کمالات آ گئے. خب اب اس کے علاوہ اور کوئی کمال نہیں ہے کہ جس کمال کی ان کے اندر استعداد اور صلاحیت ہو، خوب لہذا ان کے اندر بھی حرکت نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مجردات جتنے بھی ہیں، مفارقات جتنے بھی ہیں، ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ من جمیل جہات فعلیت محض ہے، ان کے اندر بالقوہ ہونا نہیں ہے، ان کے اندر نئے کمال کی استعداد نہیں ہے. جتنا کمال ہو سکتا تھا وہ کمال ان کو آغاز میں ہی دے دیا گیا. پس موضوع حرکت کے لیے ضروری ہے نہ من جمیع الجہات بالقوہ ہو نہ من جمیع الجہات بالفعل ہو، بلکہ موضوع حرکت کے لیے ضروری ہے کہ من جہت بالقوہ ہو اور من جہت بالفعل ہو، تاکہ وہ حرکت کر کے اس کمال کو حاصل کر سکے. اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی، درست ہے. اب یہ تقریباً مطلب ہے جو اس عبارت کے اندر آیا ہے فصل کے اندر. کہ عبارت کو دیکھیں ذرا، الفصل السادس، چھٹی فصل، فی موضوع الحرکت، حرکت کے موضوع کے بیان میں. اگر حرکت کا موضوع یعنی کیا؟ یعنی وَهُوَ الْمُتَحَرِّكُ الَّذِي يَتَلَبَّسُ بِهَا، موضوع حرکت یعنی وہ متحرک کہ جو حرکت کا لباس پہنتا ہے. درست ہے آقا؟ مرحوم علامہ اس موضوع حرکت کو یا متحرک کو چند مرحلوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، یعنی چند مقدمات کے ذریعے سے. پہلے مرحلے میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ آقا حرکت آپ جان چکے ہیں کہ خروج الشیء تدریجاً من القوت الی الفعل. درست ہے؟ حرکت کی تعریف یہ کی ہم نے. اب جب حرکت کی یہ تعریف کی تو اس صورت میں پس حرکت ایک حالت بالقوہ رکھتی ہے. درست ہے؟ دیکھیں، قد عرفت ان الحرکت خروج الشیء من القوت الى الفعل تدریجاً، آپ نے جان لیا کہ حرکت یعنی ایک شے کا قوت سے فعلیت کی طرف جانا تدریجاً. بس بنابراین اس بنا پر حرکت کے اندر ایک حالت بالقوہ ہے. اچھا، دوسرے مرحلے میں ذکر کرتے ہیں کہ آغا جان یہ جو حالت بالقوہ ہے یہ عرض ہے. خوب اس کے لیے ایک محل کی، جوہر کی ضرورت ہے. درست ہے کہ وہ مادہ اولا بنتا ہے. وہ مادہ اولا جو مال حقیقی ہے اس حالت بالقوہ کے لیے. درست ہے آقا؟ وَأَنَّ هَذِهِ الْقُوَّةَ يَجِبُ أَن تَكُونَ مَحْمُولَةً فِي أَمْرٍ جَوْهَرِيٍّ قَائِمَةً بِهِ. آقا ضروری ہے کہ یہ قوہ یعنی حالت بالقوہ ہونا، یہ حالت بالقوہ ہونا ضروری ہے کہ محمول ہو ایک ایسے امر پر کہ جو امر جوہری ہو اور قائمتاً، اور وہ قوہ قائم ہو بھی اس امر جوہری کے ساتھ. بس یہ دوسرا مرحلہ. پہلے مرحلے میں کہا کہ حرکات حالت بالقوہ ہے. آقا اس حالت بالقوہ کے لیے ایک محل چاہیے. درست ہے آقا؟ جو محل اس عرض کے لیے
موضوع واقع ہو اور یہ عرض اس کے لیے کیا ہو، معمول کی حیثیت رکھے۔ اچھا، تیسرے مرحلے میں مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ آغا یہ جو حالت بالقوہ ہے اس اعتبار سے کہ مادے کا کمال ہے، کمال کے ساتھ متحد، اس اعتبار سے کہ اس مادے کے لیے کمال ہے، اس مادے کے ساتھ یہ حالت بالقوہ متحد ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ۔ بس پہلا اسٹیپ یہ کہ حرکت حالت بالقوہ ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہوا کہ آغا یہ جو حالت بالقوہ ہے اس کے لیے ایک موضوع چاہیے، محل چاہیے جو امر جوہری ہو اور اس عرض کے لیے محل اور موضوع کی حیثیت رکھے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو حالت بالقوہ ہے یہ کمال مادہ ہے، لہذا مادے کے ساتھ متحد ہے۔ وَهَذَا الَّذِي بِالْقُوَّةِ كَمَالٌ بِالْقُوَّةِ لِلْمَادَّةِ مُتَّحِدَةٌ مَعَهَا، اور یہ جو بالقوہ ہے یہ کمال بالقوہ ہے مادہ کے لیے اور اسی مادے کے ساتھ کیا ہے، متحد ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ۔ اچھا، اب آ جائیں چوتھے اسٹیپ میں۔ چوتھے اسٹیپ میں کہتے ہیں کہ یہی حالت بالقوہ حالت بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے، یہی حالت بالقوہ حالت بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بالقوہ اور بالفعل ہے حقیقت میں آپس میں وحدت رکھتے ہیں، اسی کمال کے دو مرتبے، ایک مرتبہ ضعیف کہ جس کو آپ بالقوہ کہتے ہیں اور ایک مرتبہ قوی ہوتا ہے کہ جس کو آپ بالفعل کہتے ہیں۔ درست ہے۔ اب چوتھے مرحلے میں جب آپ نے کہا کہ وہی حالت بالقوہ حالت بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے تو قہراً وہ مادہ کہ جو مادہ پہلے مرحلے میں اس کمال بالقوہ کے ساتھ متحد تھا، اب وہی مادہ عیناً اسی حالت بالفعل والے کمال کے ساتھ متحد ہو رہا ہے۔ خوب، کیا ہوا اس پوری داستان میں؟ چار اسٹیپوں میں یہ ہوا کہ ایک موضوع، ایک مادہ جو دو مختلف حالتوں کو قبول کرتا ہے، ایک حالت بالقوہ تھی اور دوسری حالت بالفعل ہے، ایک مرتبہ کمال بالقوہ تھا، دوسری مرتبہ کمال بالفعل ہے۔ اس کمال بالقوہ سے کمال بالفعل کی تبدیلی تک جو شے ثابت رہتی ہے اور ان دونوں حالتوں کو قبول کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موضوع حرکت۔ ایسے علامہ آئے ہیں۔ فَإِذَا تَبَدَّلَتِ الْقُوَّةُ فِعْلًا، خوب جب وہ قوت فعل میں تبدیل ہو جائے تو كَانَ الْفِعْلُ مُتَّحِدًا مَعَ الْمَادَّةِ مَكَانَ الْقُوَّةِ، تو اب وہ فعلیت مادے کے ساتھ متحد ہو جائے گی اس قوت کے بدلے میں۔ مثلا فمادۃ الماء مثلا ہواء بالقوہ، کہ یہ مثال حرکت جوہری کے لیے۔ آغا مادہ پانی بالقوہ ہوا ہے، وَقَذَا الْجِسْمُ الْحَامِزُ حُلْوٌ بِالْقُوَّةِ، آغا ایک جسم جو ترش ہے بالقوہ شیرین ہے، حلو ہے، کہ عرض کے اندر حرکت کی مثال۔ فَإِذَا تَبَدَّلَتِ الْمَاءُ هَوَاءً وَالْحُمُوزَةُ حَلَاوَةً، اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہوا بن جاتا ہے اور ترشی مٹھاس بن جاتی ہے تو کان المادۃ التی فی الماء ہی المتلبسۃ بالہوائیہ، تو آغا وہ مادہ کہ جو پانی کے اندر تھا وہی مادہ ہے جو لباس صورت ہوائیہ پہنتا ہے، بس وہی مادہ ہے۔ یا مثلا وہ جسم حامض وہی جسم حامض ہے کہ هو المتلبس بالحلاوۃ، کہ جو مٹھاس سے متصف ہوتا ہے اور مٹھاس کا لباس پہن لیتا ہے۔ پس ففی کل حرکت موضوع کہ تنعتہ الحرکت، اگر ہر حرکت کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے کہ جس موضوع کی صفت وہ حرکت واقع ہوتی ہے، وتجری علیہ، اور وہ حرکت اسی موضوع پر جاری ہوتی ہے۔ خوب، ایسے مرحوم علامہ نے 4 اسٹیپس کے ذریعے سے موضوع حرکت کو ثابت کیا۔ اب ان تینوں احکامات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا حکم، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ أَمْرًا ثَابِتًا، آغا ضروری ہے کہ وہ جو موضوع حرکت ہے وہ ایک امر ثابت ہو۔ کیوں؟ کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ أَمْرًا ثَابِتًا کہ تجری وتتجدد علیہ الحرکہ، کہ جس موضوع ثابت پر جاری ہوتی ہو حرکت، وتتجدد علیہ الحرکہ، یہ الحرکت وہی باب تنازع عاملان کے اعتبار سے تجری و تتجدد دونوں کا فاعل ہے۔
کہ تجری و تتجدد علیہ الحرکہ، اس امر ثابت پر یہ حرکت جاری ہوتی ہو، یعنی اسی پر طاری ہوتی ہو۔ وَإِلَّا اگر موضوع حرکت امر ثابت نہ ہوگا تو کان ما بالقوت غیر ما یخرج الی الفعل، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر دونوں چیزیں یعنی ایک امر ثابت نہ ہو جو بالقوت سے بالفعل کی طرف آتا ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو شے بالقوہ ہے وہ غیر از شیء بالفعل ہو۔ خوب نتیجہ کیا ہوگا؟ فلم تتحقق الحرکت، نتیجتاً پھر یہاں پر حرکت متحقق نہیں ہوگی کہ التی ہی خروج الشیء من القوت الی الفعل تدریجا، کہ جس میں ہم کہتے ہیں ایک شے ہے جو قوت سے فعلیت کی طرف آ رہی ہے۔ خوب یہاں پر تو بالقوہ ایک علیحدہ چیز تھی، بالفعل ایک علیحدہ شے تھی۔ یہ خارج کے اندر اچھے طریقے سے اس کو مثالوں کے ذریعے سے ذکر کیا۔ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ أَمْرًا بِالْفِعْلِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، دوسرا حکم، اگر یہ بھی ضروری ہے کہ موضوع حرکت تمام جہات سے امر بالفعل نہ ہو، کل عقل المجرد، عقل مجرد سے مراد یہاں پر وہی ملک موجود مفارق ہے، نہ کہ آپ کی قوہ عاقلہ۔ جیسے عقل مجرد، کہ عقل مجرد اور یہ موضوع مفارق کہ جو فرشتہ بھی کہتے ہیں، خوب یہ تمام جہات سے بالفعل ہوتا ہے۔ آغا یون ذکر کرتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کا بدو اور حشر یعنی ان کا آغاز اور انجام ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایسے نہیں ہے کہ ان کے لیے پہلے تخلیق ہو اور اس کے بعد پھر ان کے لیے حشر ہو، نہ 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 نہ۔ جیسے ہم انسانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے، ہمارا بدو آغاز جدا ہوتا ہے اور حشر جو محشر میں قیامت میں ہم لوگ محشور ہوں گے وہ جدا ہوگا، کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ بعض کمالات کی نسبت سے ہم بالقوہ ہیں، دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تاکہ تم اپنے ان کمالات بالقوہ میں کمالات بالفعل بنو، خوب ان کو بالفعل طریقے سے حاصل کرو اور وہ فعلیت تمہاری عالم حشر کے اندر ظاہر ہو۔ ہمارے لیے ایسے ہے، لیکن ملائکہ کے لیے کہتے ہیں کہ نہ، ملائکہ اس طریقے سے نہیں ہے، ان کے لیے جتنے کمالات بالفعل ہو سکتے تھے ایک ہی مرتبہ ان کو ان کے پاس دے دیا گیا، لہذا ان کے اندر استعداد، استکمال، تکامل کی بات نہیں ہے۔ جب ان کے اندر استعداد، تکامل اور ان چیزوں کی باتیں نہیں ہیں نا، لہذا ان کے لیے شریعت بھی نہیں ہے، لہذا ان کے لیے انبیاء بھی نہیں ہیں، دین بھی نہیں ہے۔ درست ہے؟ حالانکہ دین سے مراد یعنی ایک ایسی شریعت کہ جس شریعت پر ان کو عمل کرنا ہو، کہ اگر اس کی اطاعت کریں تو وہ لوگ مطیع بنیں، اگر اس کی مخالفت کریں تو وہ معصیت کار بنیں۔ نہ 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 نہ، ملائکہ میں اس قسم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ مطیع ہونا اور معصیت کار ہونا وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر شریعت ہو، ملائکہ کے لیے شریعت کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے جتنے کمالات ہیں تکویناً وہ سارے کے سارے کمالات ان کو بالفعل دے دیے گئے، لہذا کہتے ہیں کہ ان کے لیے حشر یعنی قیامت اور ان کا آغاز دونوں ایک ساتھ ہے، وہ آج ہی معشور ہے، ان کے لیے آج بھی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ خوب ان کے لیے جداگانہ نہیں ہے سسٹم۔ خوب یہ جو قیامت ہے، حشر ہے، یہ حساب و کتاب و فلاح و فلاح، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں کہ جس موجود کے اندر یہ استعداد، تکامل اور ان چیزوں کی صلاحیت ہو، اور یہ صلاحیت فقط انسان کے اندر ہے، ملائکہ کے اندر اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ درست ہوا آقا؟ خوب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ أَمْرًا بِالْفِعْلِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، آقا موضوع حرکت ایک ایسا امر نہ ہو کہ جو تمام جہات کے ساتھ بالفعل ہو، کل عقل المجرد، عقل مجرد، اب یہ تمام جہات سے بالفعل ہے۔ جب یہ تمام جہات سے بالفعل ہے، اب ان کے لیے شریعت نہیں ہوگی، ان کے لیے اطاعت اور معصیت کا کانسیپٹ اور تصور نہیں ہوگا، کیونکہ اطاعت اور معصیت کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر شریعت ہو۔ درست ہے آقا؟ جہاں پر اس معنی میں شریعت نہ ہو وہاں پر اطاعت اور معصیت کا اصلاً تصور ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ مسئلہ اس طریقے سے ہو تو آپ کے ممبروں کے بہت سارے نقطے خراب ہو جائیں گے، جو آپ نقطے پڑھتے رہتے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہم ملائکہ کو بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اس وادی میں نہیں جاتے۔ خود کیوں بھائی وہ ہر جہت سے امر بالفعل نہ ہو؟ اذ لا حرکت الا مع قوت ما، اس لیے کہ حرکت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر بھائی قوت ما تو ہو، ایک طریقے کی قوت اور استعداد تو ہو،
خب جب کسی طریقے کی قوت اور استعداد نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے ان کے لیے بالفعل ہے تو پھر ان کے لیے حرکت مانا نہ دارد اصلا، اذ لا حرکت الا مع قوت ما، کیونکہ کہتے ہیں کہ حرکت نہیں ہوتی مگر یہ کہ جس شے کے پاس ایک قوت ما، استعداد ما ہو، فما لا قوت فیہ فلا حرکت لا، پس جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے تو اس کے اندر حرکت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اگر حرکت کا تصور نہیں ہوگا تو وہاں پر معصیت اور اطاعت اور شریعت و وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ بریکٹ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس نہیں کر رہا۔ خوب اس اعتبار سے پھر اس فطرت کو کیا کریں گے آپ کہ چند دن پہلے کسی اور جگہ پر بہت بڑی گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ اب اگر آپ اس فلسفی مبنا کو مانیں تو اصلاً معصیت وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، درست ہے؟ خوب وَيَجِبُ أَن لَا يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ أَمْرًا بِالْفِعْلِ وَيَجِبُ أَن لَا يَكُونَ بِالْقُوَّةِ، تیسرا حکم کہ آغا وہ موضوع حرکت بالقوہ نہ ہو، من جمیع الجہات، تمام جہات سے، کیونکہ اذ لا وجود لما ہوا کذالک، جو شے تمام جہات سے بالقوہ ہو وہ اصلاً موجود نہیں ہے، بل امرن بالقوت من جہت و بالفعل من جہت، بلکہ موضوع حرکت وہ امر واقع ہوگا کہ جو بالقوہ ایک جہت سے بالقوہ ہو اور ایک جہت سے بالفعل ہو، کالمادۃ الاولی التي لها قوت الاشیاء وفعلیت انہا بالقوت، جیسے بابا مادہ اولا جو فقط اور فقط قوہ محض ہے، درست ہے، و ذاتاً تو خود یعنی فقط اور فقط قوہ محض ہے لیکن دوسری صورت کے سائے میں موجود ہوتا ہے نا، تو مادہ اولا خود اپنی ذات کے اعتبار سے قوہ محض ہے لیکن ایک اور صورت کے ساتھ جو متحد ہے اس کے اعتبار سے بالفعل بھی ہے، کمادۃ الاولی التي لا قوت الاشیاء، جیسے مادہ اولا کے جس کے اندر تمام اشیاء کی قوت ہے لیکن وہ فعلیت انہا بالقوہ، درست ہے، اور اس کی فعلیت یہ ہے کہ وہ بالقوہ ہونا ہے، درست ہے، لیکن البتہ یہ مادہ اولا کسی اور صورت کے سائے میں موجود ہوتا ہے، وگرنہ خالی مادہ اولا جداگانہ آپ کہیں کسی بھی صورت کے بغیر موجود ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر آپ ایک ایسا مادہ اولا فرض کریں کہ کیونکہ مادہ اولا کی حقیقت کیا ہے کہ وہ فقط اور فقط قوہ محض ہونا ہے، خب اس قسم کا آپ مادہ اولا پوری کائنات میں کسی بھی جگہ پر پیدا نہیں کر سکتے، حتماً مادہ اولا کسی نہ کسی صورت کے سائے میں ہوگا۔ وَكَالْجِسْمِ الَّذِي هُوَ مَادَّةٌ ثَانِيَّةٌ، یا اسی طریقے سے جسم کے جو مادہ ثانیہ ہے، خوب مادہ ثانیہ بنتا ہے کس کے لیے؟ خوب مادہ ثانیہ بنتا ہے صورت نوعیہ کے لیے، کہ لہا قوت و صور نوعیہ، کہ جس کے اندر صور نوعیہ کی قوت ہے، اعراض مختلفہ کی قوت ہے، درست ہے، وفعلیت الجسمیہ و بعض صور النوعیہ، درست ہے آغا، اور اس کے جسم کے اندر خوب جسمیت کی فعلیت بھی ہے اور بعض صور نوعیہ کی فعلیت بھی ہے، کہ یہ چھٹے مرحلے میں عرض کر چکا تھا کہ جس بھی آپ جسم کو دیکھتے ہیں نا، اس جسم کی اگر آپ تحلیل کریں تو کم از کم اس کے اندر 3 چیزیں آپ کو ملتی ہیں، بلکہ 4، ایک مثلاً مادہ اولا، 2 صورت جسمیہ، 3 جو اس مادہ اولا اور صورت جسمیہ کے اوپر صورت نوعیہ آتی ہے، 4 اس کے مختلف اعراض۔ البتہ یہ چیزیں مقام تحلیل عقل کے اندر ہیں، اما خارج میں ایک ہی شے پانی ہے، یہ ایک ہی واحد شے ہے کہ جس کے اندر مادہ اولا بھی ہے، صورت جسمیہ بھی ہے، صورت نوعیہ بھی ہے، مختلف اعراض بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تحلیلی چیزیں ہیں، نہ کہ تحلیلی چیزیں یعنی منظر آوردی ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، نہ، ایسی تحلیلی چیزیں ہیں، ایسی تحلیلی چیزیں ہیں کہ جو نفس الامری ہیں۔ خوب ایسے یہ موضوع حرکت کے بارے میں الحمدللہ گفتگو تمام ہوئی۔ پس چھٹے امر کے اندر اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ آغا حرکت کے لیے
جو مختلف امور ضروری ہے، یعنی 6 امر ضروری ہیں، ان 6 امور میں سے تیسرا امر حرکت موضوع ہے۔ موضوع یعنی وہ شے کہ جس پر حرکت جاری ہوتی ہے۔ اگر حرکت جوہر میں ہو تو موضوع حرکت وہ مادہ اولا واقع ہوگا، اور اگر حرکت اعراض میں ہو تو موضوع حرکت وہ جوہر جسمانی ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔